بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے شان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور درود ہو پیارے آقا کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابا جان، فضائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کچھ فرمائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حسن، اگر دونوں جہاں فضائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے لگیں پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کماحقہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں تجھے صرف ایک فضیلت سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ بیان فرمائی، اللہ نے غزوہ تبوک کا حکم فرمایا تو حضور کے مقابلے میں لا تعداد کافر جمع ہو گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا، دشمن ذلیل و خوار ہو گئے۔ انہی دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طویل القامت شخص آیا۔ اس جیسا لمبا ترنگا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ حضور، میں موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کا ایک فرد ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین۔ اتنی لمبی عمر ہے تمہاری؟ جی ہاں، میں نے 2150 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ اتنی لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ آپ سے اور آپ کی امت سے محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجنبی نے بات جاری رکھتے ہوئے عرض کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ نے یوشع علیہ السلام کو ظاہر فرمایا۔ میں ان کے لشکر میں تھا۔ ان کے لشکر میں 400 جھنڈے تھے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکتوب تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا فرمائی، الہی، محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ دعا کے بعد انہوں نے وہ جھنڈے شہر کے گرد گاڑ دیے۔ تیز ہوا چلی تو جھنڈے لہرانے لگے، جھنڈوں سے درود شریف کی آوازیں آنے لگیں۔ ہمارے دل مضبوط ہو گئے، ہم جان گئے کہ یہ اسم محمد کی برکات ہیں۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام لشکر سمیت شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر فتح ہو گیا، کافر ذلیل و خوار ہو گئے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام اپنے لشکر سمیت اس شہر میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس وقت میں دل و جان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ایمان لا چکا تھا۔ ہمیشہ آپ کے دیدار کی آرزو کرتا رہا۔ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول فرما کر مجھے عمر دراز عطا فرمائی، حتیٰ کہ آج میں آپ کے قدموں تک پہنچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حیرت میں ڈوبے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کے بعد اجنبی نے ایک عجیب و غریب بات سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جگہ پر ایک درخت تھا، میں بارہا اس کے نیچے سویا ہوں۔ اس درخت نے کئی پیغمبروں کے سلام آپ تک پہنچانا تھے۔ اس کے پتوں پر آپ کی ساری امت کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اجنبی نے یہ بات کی تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں وہ درخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے یہ خواہش ظاہر فرمائی تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ میرے محبوب سے کہو کہ فلاں پہاڑ پر چڑھ کر درخت کو پکاریں، وہ درخت حاضر خدمت ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، میں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को बुलाया तो वो पहाड़ पर ज़ाहिर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त से फरमाया, तुम किस तरह पैदा किए गए? दरख्त की आवाज़ आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम को जन्नत से निकाल कर जब ज़मीन पर डाला गया तो आप बहुत रोए थे। उनका पहला आंसू जब ज़मीन पर गिरा तो मैं ज़मीन पर उगाया था। उस वक्त मैं बहुत नातवा था। दरख्त अपनी रुदात बयान कर रहा था। दरख्त से फिर आवाज़ आई, मेरे पत्तों और शाखों को गौर से देखिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने देखा तो उन पर ये लिखा हुआ था, मुबारक हो उसे जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। मुबारक हो उसको जिसने फ़राइज़ अदा किए। उम्मत मुहम्मदिया में से जिसने रजब, शाबान और रमज़ान के रोज़े रखे, उसको मुबारक हो। दरख्त ने फिर अर्ज़ किया, आदम से लेकर आप तक हर नबी ने मेरे साए तले इबादत की है और हर नबी ने एक दूसरे से ये कहा है कि हमारा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। उनसे दरख्वास्त करना कि वो हमारे हक में दुआ करें। दरख्त की ये बातें सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त से फरमाया कि अपने मकाम पर चले जाओ, तो वो निगाहों से ओझल हो गया। अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने महबूब नबी की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे और आखिरत में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके ऑल कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। शुक्रिया।